دوستو، ترکی کے صدر طیب اردگان کا ارطغرل غازی اور اس جیسی اسلامی سیریز کو 2023 سے پہلے ریلیز کرنا کوئی اتفاق نہیں ہے، بلکہ اس سے پیچھے ایسے مقاصد ہیں جن کے ذریعے دنیا کو ایک بہت بڑا پیغام دینا ہے۔ کیونکہ دوستو، طیب اردگان سے پہلے اتا ترک نے جو معاہدے کیے تھے ان کے اختتام کا وقت بہت قریب ہے، اور ارطغرل غازی سیریز کا اس سے ایک گہرا تعلق ہے۔ اور ارطغرل غازی سیریز کا اس سے کیا تعلق ہے اور وہ معاہدہ کون سا ہے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو، ارطغرل غازی ڈرامہ کے اصل مقصد پر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اس ڈرامے کے ماسٹر مائنڈ یعنی طیب اردگان کو تھوڑا جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ترکی کے موجودہ صدر جناب طیب اردگان اس وقت سب سے بہترین اسلام پسند صدر سمجھے جاتے ہیں۔ پوری امت مسلم میں اس وقت طیب اردگان جیسا صدر اور عظیم لیڈر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا، اور وہ در حقیقت اس کے حقدار بھی ہیں۔ رجب طیب اردگان 26 جنوری 1954 کو ترک شہر قاسم پاشا میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا کہ آپ سکول سے واپس آ کر گلیوں میں شربت بیچا کرتے تھے۔ بزنس ایڈمنسٹریشن کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیاسی آغاز اسٹوڈنٹ لائف سے کیا۔ 1982 میں ایمان اور دوان سے شادی کی اور آپ کے 4 بچے ہیں۔ 27 مارچ 1994 کو آپ استنبول کے میئر بنے۔ ان سے پہلے مصطفیٰ اتا ترک اپنی موت تک یعنی 10 نومبر 1938 تک ترکی کا صدر رہا۔ مصطفیٰ اتا ترک نے اپنے دور حیات میں سیکولرزم اور نیشنلزم کو بڑھایا اور اپنی خود کی پالیسیاں بنائیں۔ یہ وہ وقت تھا جب سیکولر ترکی میں اسکارف پہننے پر مکمل پابندی لگا دی گئی تھی۔ ترکی کو مکمل ایک سیکولر ریاست بنا کر اسلامی نظام کی ضد اور مخالفت میں ہر وہ کام کیا جا رہا تھا جس سے اسلام نے منع کیا ہے۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ترکی کمال اتا ترک کی قیادت میں بتدریج اسلام سے دور ہوتا چلا گیا۔ ہر طرف یورپ اور مغرب کلچر پھیلنے لگا۔ اسی دوران ترکی میں ایک ایسا عظیم شخص اور لیڈر پیدا ہوتا ہے جسے دنیا طیب اردگان کے نام سے جانتی ہے، اور ترک کا 70 سال سے پرانا پانی کا مسئلہ اور کئی دیگر مسائل حل کروائے۔ اس کے بعد آپ مقبولیت کی انتہا کو پہنچ گئے۔ 2001 میں جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کی بنیاد رکھی اور 2002 میں مینڈیٹ حاصل کیا۔ 2003 اور 2011 تک ترکی کے وزیر اعظم کے منصب پر فائز ہوئے، جبکہ 28 اگست 2014 سے صدارت کے عہدے پر فائز ہے۔ اکتوبر 2009 میں انہیں پاکستان کی طرف سے نشان پاکستان کے اعزاز سے بھی نوازا گیا۔ رجب طیب اردگان اب ترکی کے امیر ترین شخص بھی ہیں۔ انہیں اسلام سے بہت محبت ہے کہ انہوں نے برما میں روہنگیا کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کی اور ان کے لیے آواز اٹھائی۔ رجب طیب اردگان نہ صرف اپنی ٹرکش قوم کے عظیم لیڈر ہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کا درد رکھنے والے انسان بھی ہیں، جس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ شام کے سب سے زیادہ پناہ گزیر ترکی میں ہی پناہ لی ہوئی ہیں۔ بالکل اسی طرح وہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک مسیحا کا درجہ رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ تمام بین الاقوامی فورم پر مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی نہ صرف آواز اٹھاتے ہیں بلکہ جتنا ممکن ہو سکے ان کی مدد کرتے ہیں، جس کا ثبوت انہوں نے ورلڈ اکنامک فورم پر اسرائیلی وزیر اعظم کو پوری دنیا کے سامنے قاتل اور قابض کہہ کر دیا اور غصہ میں وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ دراصل ہوا کچھ یوں کہ 2009 میں ورلڈ اکنامک فورم جیسے بین الاقوامی پلیٹ فارم پر اسرائیل کا صدر رجب طیب اردگان کو کہنے لگا کہ مجھے سمجھ نہیں آتا مسلمان ہمارے خلاف کیوں ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ ہم غزہ یعنی فلسطین میں کوئی ناانصافی تو نہیں کر رہے۔ اس دوران رجب طیب اردگان جیسے شیر نے سب کے سامنے منہ توڑ جواب دیتے ہوئے کہا کہ تمہاری آواز اس لیے اتنی زیادہ اونچی ہے کیونکہ تم خود جانتے ہو کہ تم مجرم ہو، اور یہ کہہ کر طیب اردگان وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعہ نے طیب اردگان کو پوری دنیا میں ہیرو بنا دیا۔ وہ اس وقت اسلامی دنیا کے مقبول ترین لیڈر ہیں جو لائیو شو کے دوران معصوم بچوں کے قاتل سے گفتگو ادھوری چھوڑ کر واک آؤٹ کر کے چلے گئے۔ اس دوران وہ جب ترکی واپس پہنچے تو ان کا والہانہ اور تاریخی استقبال کیا گیا۔ انہوں نے ترکی میں سب سے زیادہ مساجد بنانے اور تعلیم پر بہت زور دیا، اور اسی وجہ سے آج ترکی میں سب سے زیادہ مساجد ہیں۔ انہوں نے عوام کے مفت علاج کے لیے گرین کارڈز بنوائے اور ملک کی ترقی کے لیے بہت اقدامات سر انجام دیے۔ ترکی پاکستان کا ایک ایسا مخلص دوست ملک ہے جس نے ہر مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا،
اور پاکستان کی ہر قسم کی اقتصادی، معاشی اور بوقت ضرورت دفاعی مدد بھی کی۔ یہی وجہ ہے کہ پاک ترک دوستی مسلم بھائی چارے کی اعلیٰ مثال ہے۔ حالیہ انٹرنیشنل سروے کے مطابق رجب طیب اردگان مسلم دنیا کے پسندیدہ ترین رہنماؤں میں سرفہرست لیڈر رہے۔ دوستو، اب اگر بات کریں ارطغرل غازی ڈرامے کے سال 2023 کے ساتھ مماثلت کی، تو ارطغرل غازی ڈرامہ ایک ایسا ڈرامہ ہے جو کہ طیب اردگان کی خواہش پر بنایا گیا ہے تاکہ ترکوں کو ان کی اپنی اصل پہچان کا پتہ چل سکے اور اپنی عظیم ریاست یعنی سلطنت عثمانیہ کو دوبارہ یاد کر سکیں۔ لیکن دوستو، یہ ڈرامہ لگانے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے معاہدہ لوزان۔ جی ہاں دوستو، اب وقت بہت قریب ہے کہ معاہدہ لوزان کے تحت دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے انڈر آنے والے ملکوں کو واپس ترکی کے حوالے کیا جائے۔ دوستو، کمال اتاترک نے ایک معاہدہ کیا تھا جس کی مدت میعاد 100 سال تھی، جو کہ 2023 میں ختم ہو جائے گا۔ اس معاہدے کے تحت سلطنت عثمانیہ کو ختم کر کے وہ تمام ملک اس وقت سلطنت عثمانیہ سے نکال دیے گئے تھے جو کہ آج بدقسمتی سے کفار کے قبضے میں ہیں۔ لیکن دوستو، ارطغرل غازی ڈرامے کو عین اس وقت لگانے کا اصل مقصد یہی ہے کہ ترکی کے لوگ دوبارہ سلطنت عثمانیہ کے لیے اسی جذبے سے تیار رہیں جس جذبے سے اس سلطنت کو بنایا گیا تھا، اور دوبارہ سلطنت عثمانیہ کا بھرپور طریقے سے استقبال کریں۔ آج سے کے لیے اتنا ہی۔ کیا آپ کو بھی دوبارہ سلطنت عثمانیہ بننے کا انتظار ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔